بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات ذی وقار، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات جس طرح معصوم ہے، اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بات بھی معصوم ہے۔ احادیث کی مناسبت نال گفتگو دا ایک سلسلہ جاری سی جو درمیان اندر منقطع ہوا، اسے ہی سلسلے نو آگے بڑھان دی کوشش کرا۔ احادیث کے حوالے نال سب تو پہلے یہ بات بیان ہوئی کہ قرآن پاک اندر کئی ایسے مشکل الفاظ آیات موجود نے جنہ دا معنی، مفہوم، تشریح، توضیح، وضاحت، فہم اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس دی تفہیم، اس دا معنی حدیث رسول نہ سمجھائے۔ اس نے کئی ایک دلائل بیان ہو چکے۔
دوسرا پہلو یہ بیان ہوا کہ قرآن پاک بعض الفاظ، بعض احکام، بعض آیات ایسیات جو اپنے معنی مفہوم اندر تو واضح نے، جس طرح اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ، یہ سارے الفاظ احکام اپنے معنی حکم جو واضح ہیں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ دا حج عمرہ کرو، ماہ رمضان دے روزے رکھو، یہ ساری آیات واضح ہیں۔ واضح ہونے کے باوجود اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزہ رکھو، یہ اس وقت تک کسی ایک آیت تے بھی عمل نہیں ہو سکتا جب تک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث نماز، زکوٰۃ، حج اور روزے دے احکام مسائل بیان نہ فرما۔ تو گویا واضح آیات بھی اس وقت تک انہاں تے عمل نہیں ہو سکتا جب تک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی احادیث اس دی طریقہ وضاحت نہ فرمان۔ گویا رسول اللہ تو بغیر انسان دنیا اسلام دین شریعت عمل نہیں کر سکتا۔ آج اس گفتگو کا تیسرا حصہ جس کا ذکر تو ہو چکا سی، لیکن ترتیب کچھ بدلے گی۔ کہ احادیث کچھ ایسیا نے جو ظاہری طور تے عقل دے خلاف، اگر کوئی شخص عقل نہ سمجھنا چاہے، نہیں سمجھ پائے، مشاہدے نال سمجھنا چاہے، نہیں سمجھ پائے، لیکن ان تمام تر احادیث جس کی سند رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، ان تمام احادیث تے ایمان اسی طرح ہوئے جس طرح دیگر احادیث تے ایمان ہے۔ ضروری نہیں کہ تہانوں ہر آیت سمجھ آ جائے، اور اے بات بھی ضروری نہیں کہ ہر حدیث رسول ہی تواڈے عقل آ جائے، مشاہدے آ جائے اور تہانوں سمجھ آ، بلکہ بعض آیات و حدیث تو ایسی ہیں جسنوں دے اندر گفتگو کلام کرن تو ہی روکیا گیا کہ ایمان رکھو، بات نہ کرو، کلام نہ کرو، ایمان رکھو۔ مثلا پہلے ذرا قرآن پاک دی آیت تے غور کیجئے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ دے راہ اندر قتل کر دیتے جان، شہید ہو جان، ایسے لوگاں مردہ نہ کہو۔ مردہ کیوں نہ کہو؟ بل احیاء، اس لئے کہ وہ زندہ۔
قرآن پاک دے دوسرے مقام تے فرمایا انہوں مردہ گمان بھی نہ کرو بل احیاء عند ربہم، اپنے رب دے پاس زندہ۔ بھائی وہ تو شہید ہو چکے، قتل ہو چکے، ذبح ہو چکے، کفن پہن چکے، جنازہ ہو چکا، دفن ہو چکے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، ذبح ہوئے، خون گرا، انہاں دی بیویاں بیوہ ہوئی، عدت گزار کے دوسرے نکاح ہوئے، بچے یتیم ہوئے، مال تقسیم ہوا۔ اس سارے حقائق دے باوجود انہوں نے مردہ نہ گو، مردہ دے احکامات لاگو ہو گئے۔ مردہ دے احکامات کیا ہیں؟ کفن دفن ہو چکا، وراثت تقسیم ہو چکی، بیویاں بیوہ ہو کے عدت گزار کے دوسرا شوہر کر چکی۔ اس دے باوجود شان ہے، مقام ہے کہ مردہ نہ کہو، وہ زندہ۔ وہ کیسا زندہ ہے جس دی بیوی بیوہ ہو گئی؟ وہ کیسا زندہ ہے جس سے بچے یتیم ہو گئے، وراثت تقسیم ہو گئی؟ یا اللہ اس زندگی کو اس تصور ساڑھے بھی تو آئے۔ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، سمجھنا چاہو گے تو سمجھ نہیں پاؤ گے۔ زبان بند رکھو، خاموش رہو، ایمان رکھو کہ شہید زندہ نے، کہتے رہو کہ شہید زندہ نے، سمجھنا چاہو تو سمجھ نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ بات تھوڑے فہم، ادراک، علم تو بالا ہے۔ تو پھر کیا کیجیے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، قرآن کی آیت پر بغیر سمجھ کے، بغیر مشاہدے کے، بن دیکھے ایمان لے آنا، یہی تو اصل قرآن پر ایمان۔ اگر قرآن دی ہر آیت مشاہدے آ جائے مان لے تو مشاہدہ۔ پھر اللہ اور دے رسول دی بات دی حیثیت تو تب ہے کہ سمجھ آئے تو تب بھی مانے، ادراک نہ آئے تو تب بھی مانے۔ قرآن پاک نے فرمایا روح اللہ دا امر ہے۔ بہت کم لوگ نے جنہوں نے بہت کم استبار علم دیتا گیا ہے، سمجھاؤ روح دی حقیقت کیا ہے، سمجھ نہیں پاؤ۔ مسئلہ تقدیر ہے، ادھے باس کرنا ممنوع، ایمان رکھی۔ تو اسلام دے اندر کچھ چیزاں میرے اور تواڈے ایمان دے پرکھ پڑتال لئی ایسیاں رکھیاں گئیاں نے جنہاں تے ایمان لے آنا ہے، بغیر اس دے کہ وہ عقل نال سمجھ نہ بھی آئے تو ایمان رکھے۔ اس طرح دی آیات بھی موجود اور اسی طرح دی احادیث بھی موجود۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام دے کولوں زبان پاک کو ایسی احادیث و آیات سن کے کدے سوال نہیں سی کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو تے حدیث سمجھتے کو نہیں جے آئی، اس طرح سانو تے سمجھا۔ یعنی انسان سمجھنا چاہتا ہے کہ ہر بات من سمجھ آئے گی تا میں مانا، حدیث سمجھ آئے گی تا تسلیم کروں گا۔ پورا ایسا گروہ موجود۔ معتزلہ ایک ایسا گروہ سی محدثین دے زمانے جو ان حدیث کا انکار کرتا سی جو عقل دے خلاف۔ آج کل وہی ایسے گروہ موجود نے، نام وہ نہیں ہے، ٹائٹل وہ نہیں ہے، معتزلہ کہندے نہیں، کہلاندے نہیں، عقائد و نظریات، فکر اور سوچ ہوئی وہ کہندے سن بھئی اسی کس طرح تسلیم کر لئی، حدیث کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہے۔
کہ حدیث جواز ہے کہ سبحان اللہ قیامت نو تولیا جائے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ایک کلمات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تولے جان تے تولنی تو ضروری ہے کہ اراس جسم ہوئے، یہ شاید جسم نہیں، اس نے تولیا کس طرح جائے گا، لہذا انہاں دی تعویل کرو، یہ چیز عقل تو بالا۔ لیکن یاد رکھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت قیامت تک ہے، جو احادیث سمجھ آ چکی ہے آ چکی ہے، اور جڑیاں سمجھ نہیں سی آ رہی معتزلانوں انہاں چو بہت ساری آج سانوں اس دور سمجھ آ چکی ہے، اور ہر حدیث قیامت تک سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیے اس دور ایسا ناممکن سی کہ اس بات نو سمجھ لیا جائے کہ سبحان اللہ نو تول لیا جائے، الحمدللہ نو تول لیا جائے، لیکن آج مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ جس چیز دا جسم نہیں ہے، وجود نہیں ہے، اس نو ناپیا تولیا چار ہے۔ ہوا اندر نمی کتنی ہے، زلزلے دی رفتار کتنی ہے، بخار دی شدت کتنی ہے، ہر بندے دا بلڈ پریشر کتنا ہے، کہاں پہنچا ہے، بڑا ہے، کم ہوا ہے، بغیر جسم تو بغیر وجود تو انہاں چیزیں تولیا جا رہے ہیں۔ تو آج ان احادیث نو سمجھنا آسان ہے کہ جس چیز دا جسم نہ ہوئے اس نو تولنا انسان لی ممکن ہے، تو اللہ لی کیڑی مشکل، انسان لی تو آسان ہو چکا ہے۔ جدو انسان لی آسان ہے تو اللہ تبارک و تعالی لی تو مشکل ہے ہی۔ اس طرح دی بہت ساری چیزاں جڑیاں پہلے سمجھ نہیں سی آندیا لیکن اس وقت سمجھ آندیا۔ قرآن پاک یہ ایسی مثالہ موجود، کیا قرآن پاک سورہ یوسف وچ ایسا نہیں کہ زلیخا نے دروازے بند کر کے لاک کر کے مغلق کر کے تے اندر لے گئی یوسف علیہ السلام سے، اندر جا کے دروازے سارے مقفل کر کے بند کر کے اس نے دعوت گناہ دی، فرمایا قال معاذ اللہ دی پناہ، فرمایا یوسف پیچھا نو دوڑ۔ یوسف علیہ السلام جب پیچھا تے نظر ماری تے سارے دروازے تے بند سن، یا اللہ دروازے بند نے تو پچھلے نکلن دی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ فرمایا دوڑو یوسف دوڑو، پیچھا تے ہٹو، جس دروازے تے پہنچو گے نا تھوڑی رفتار کمی نہیں واقع ہون دیاں گا، دروازہ پہلے ہی کھلے ہوئے۔ ہن یوسف علیہ السلام رک جاندے بھئی اللہ پہلے کھول، میں جی دوڑ پاواں تے کوئی کھلے ہی نہ ہو تے میں پھنس جاں، رک جاں، پکڑیا جاں، گرفتے چاہ جاں، پہلے کھول تے پھر میں دوڑاں۔ لیکن اس دا تقاضا نہیں کیتا اس واسطے کہ یوسف علیہ السلام نے یقین ہے کہ جو رب کہے اس بات شک ہو سکتا نہیں، ایمان ہے۔ فرمایا دوڑو، جو یوسف علیہ السلام پیچھا دوڑے کسی دروازے پر کوئی رکاوٹ آئی نہیں، چابی نہیں، لیکن دروازہ کھل۔ یہ ان پرانے دور جدوں علماء بیان کرتے سن، لکھتے سن، سنتے سن، تعجب ہوندہ سن بھائی اس طرح دروازے پھر کس طرح کھل گئے ہو، یہ ممکن نہیں، لیکن اللہ قادر۔ ایتھے آگے زبان فکر رک جاندی سی کہ اللہ قادر ہے۔ تو جی اس دور بندہ تھوڑا جا غور کر لے کیا سرگودے اندر یا دوجگر شارچ ایسی مرکیٹاں ایسے دفاتر ایسی جگہ موجود نہیں کہ اجے دروازے تے اسی نہیں پہنچتے تو دروازہ پہلے ہی کھل جائے۔ تو جدوں آج اس دور ایسی تکنیک انسان دے پاس آ چکی ہے اور انسان اس طرح کر رہے ہیں تو اللہ واسطے بولو مشکل، پھر اللہ واسطے تو کوئی مشکل۔ یعنی اس دور
سمجھنا انتہائی آسان قرآن اور حدیث. اگر تھوڑی جی فکر درست ہو جائے کہ قرآن قرآن ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث حدیث ہے، سمجھ آ جائے ٹھیک، نہیں تو ایمان رکھیے اس لئی کہ وقت آئے گا یہ امت جان جائے گی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات حق. قرآن پاک احادیث کئی آیات و احادیث ایسیاں موجود نے جنہ دے ہوتے صرف ایمان لے آؤ اور بن دیکھے. اور قرآن کا آغاز بھی اسی آیت تو ہوں کہ الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان. اور اگر بات کہہ دیا کہ اصل مذہب بن دیکھے ایمان ہی ہے، محمد مصطفیٰ کی بات ایدے ویچے رسول اللہ خوش ہوں دے سے اتنے خوشی. حدیث سے ذرا توجہ کیجئے. میرے توانے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دور پاک ایک بکریہ دا چروایا جنگل بکریاں چرا رہے. بکریہ چراندے چراندے اچانک دیکھیا ایک بھیڑیا ہے. اس نے ایک بکری نو چک لیا ریوڑ چو تے دوڑ. اس چروائے نے ویکھیا کہ میری تے بکریاں چو بھیڑیا بکری چک کے جا رہے. ان میں سوٹی ڈانگ لئی اور او دے پیچھے چل دوڑ پہ. بھیڑیے نو پھڑن لی، بکری نو چھڑان لی. جو ہی پہنچیا یہ چروایا بھیڑیے دے قریب نیڑے تے بھیڑیے دے نے سمجھیا کہ یہ ڈانگ مارے گا تے بکری میرے کو چھڑائے گا. یہ پہنچ گئے. بھیڑیے نے بکری چھوڑ دی. یہ اپنی بکری کو بہ گیا تے بکری نو ویکھن لگ پیا کہ زخم تے نہیں آئے. انہوں سنبھالن لگ تے بھیڑیا تھوڑا جا پرے ہو کے نا اسے وار تو تھوڑا جا دور ہو گئے بجے تھے دی ڈانگ نہ پہنچ پائے. اتھے دوئے انہیں اپنے پیر اگلے چا کھوڑے زمین بڑے اطمینان بھیڑیا بیٹھ گئے تے یہ نال ہم کلام ہوئے. بھیڑیا کہنے لگا ہے بکریوں دا چروائے اتنے ریوڑ جو ایک بکری میں چوک ہی لی سی تے تو میرے پیچھے دوڑے آ رہے ہیں اور میرے منہ جو تو میری خوراک گوشت کھو لے پچھلی بکری چھاٹ آیا تے کو میرے پیچھے چڑھ گیا. اس چروائے نو یہ ہجے چروایا رسول اللہ پر ایمان نہیں لیا. ہجے رسول اللہ دا تعارف پہچان کوئی نہیں. چروائے نے بکری وہ بول گئی. اس چکر خیال بہ گیا کہنے لگا بھیڑیا گلاں کر دے، بھیڑیا بول دے. وہ بھیڑیا انسان دی طرح بول رہے کلام کر رہے. بڑے تعجب دی گل سی کہ جنگل ہے سی ایک بھیڑیا سی تے ایک بکری سی تے چروایا سی تے بھیڑیا بول پہ جو انسان بول دا. جی آج کل اس دور چوندا تو بندے نے انجی دوڑ پینا سی بھائی اتو بھیڑی ہے وچوں کوئی بزرگ پھسے ہوئے کوئی سرکار ہے جیڑی وچوں بولن رہی یا سجدے ڈگ پینا سی. بس یہ تو سجدے دے لائے کہ میں تینوں بھیڑیا سمجھدا رہا یہ تے کوئی پہنچی ہوئی سرکار کوئی سجدہ کردا کوئی چڑھاوا چڑھاندا کوئی اتھے ہی دربار بنا کے بھیڑیا سرکار بنا کے بہ جاتا. بھائی یہ آستانہ ہے اتھے ہی آلیہ بناؤ تے ہی بیٹھو تے روٹی کماؤ تے بھیڑیا بولیا. لیکن اتنے گئے گزرے لوگ نہیں سن. جب بھیڑیے نے کلام کیتا ہے نا انسان دی طرح اس نے بڑے تعجب اس گل کہی کہنے لگا بھیڑیے اور انسان دی طرح کلام. بھیڑیا کہنا اچھا میری گل تے نہ تعجب کرنا ہے جا کے جا مدینے محمد مصطفیٰ نو ویکھ. بھیڑیے نے نویں بات پا جا تو میری گل تے تعجب کرنا جا مدینے اتھے جا کے ایک نبی ہے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں جا کے ویکھ وہ اس تو بھی عجیب عجیب گلہ کر دیں تے اس دے صحابہ ساتھی مندے جا رہے ہیں. کدے کسی صحابی نے کدے کسی حدیث تے اعتراض نہیں کی.
بھیڑیا سمجھا رہا ہے کہ رسول کی بات پہ ایمان ہوتا ہے، اعتراض نہیں ہوتا، شبہ نہیں ہوتا۔ رسول مان لینے کے بعد اس کی باتوں کے اندر تضحیق، تنقید، مذاق، تان، عقل دے خلاف، نقل دے خلاف، مشاہدے دے خلاف، اے چیز یہ سارے کیل قال نہیں ہوتا۔ نبی کی ہر بات ہمارے لیے حق، دین ہے، شریعت، مانیے اس کو بغیر سوچے سمجھے پرکھے مانیے، اس لیے کہ محمد کی بات دلیل ہے، اس پر دلیل نہ مانگی۔ وہ اس مقام پہ خود فائز ہیں، یہ درجہ ہے ان کا، یہ شان ہے ان کی، یہ مقام ہے ان کا کہ ان کی بات اسی طرح معصوم ہے جس طرح محمد مصطفیٰ کی ذات معصوم۔ بھیڑیا کہتا ہے جا دیکھ مدینے جا۔ ہن چرواہے نے نویں بات سنی، کدوں پھر سکون انداز سے یہ پلٹیا بکری لے آئے اپنے ریوڑ تے پورے ریوڑ نو نال لے کے مدینے وال چل۔ کس دی رہنمائی تے چلے ہے؟ بھیڑی۔ کس نے ٹورے ہے؟ بھیڑیے۔ مدینہ پاک تو پہنچ کے باہر بکریاں روک کے مدینے جو داخل ہوئے تے اگو بندہ ملے ہے تے چروایا پوچھتا ہے تواڈے شہر مدینے اندر ایک ہستی ہے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں انہوں ملنا چاہنا، انہیں رہنمائی کیتی ہے۔ یہ چروایا مسجد نبوی اندر آیا ہے، نبی علیہ السلام دی زیارت ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے، دیدار ہویا ہے، سارا واقعہ بھیڑیے والا سنا ہے۔ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، وہ نماز دا وقت ہو گیا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان کئی، نماز دا وقت ہویا ہے، محبوب نے جماعت کروائی، سلام پھیریا تے فرمایا او میرے صحابہ ذرا اپنی اپنی جگہ تے بیٹھے رہے۔ آجے صحابہ بیٹھ گئے، رک گئے درست سنن واسطے کہ نبی علیہ السلام کچھ خطاب فرمان گئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اے بکریاں دا چروایا جنگل چو آیا ہے، بکریاں مدینہ تو باہر روک کے آیا ہے، ذرا اے دے کلو سنو تے اے دی بات سنو، اے کیویں آیا ہے تے کیویں پہنچے ہے تے دسو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری شان کیے، میرا مقام کیے، میری عظمت کیے، میری حدیث دی حیثیت کیے۔ اس چرواہے کولوں پوچھو، صحابہ بیٹھے نے، چروایا دس رہا ہے کہ لوگوں محمد دی بات تعجب نہ کیتا کرو، محمد دی ہر بات قابل ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، میں جنگل چو آیا، اس مقام تے چل کے آیا، جناب بھیڑیے نے رہنمائی کیتی ہے۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہا ہے، چہرہ خوشی نہ چمک اٹھے ہے کہ چروایا سمجھا رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ دی بات معصوم ہے، ذات معصوم ہے، بات معصوم ہے، ذات لا رہے ہوئے، بات لا رہے ہوئے جڑا لوگاں دے ذہن اندر اشکال پیدا کیتا گیا ہے کہ قرآن لا رہے بافی ہے، حدیث لا رہے بافی نہیں۔ سنو اپنا دماغ صاف کیجئے، جو میں قرآن لا رہے بافی ہے، میرے محمدی حدیث بھی لا رہے بافی ہے، جو میں قرآن کوئی شک نہیں ہے، میں حدیث اندر کوئی شک نہیں، جو میں قرآن دے بارے کہندے ذالک الکتاب لا رہے بافی او قرآن ہے جدے کوئی شک نہیں۔ یہی قرآن حدیث دے بارے کی اندے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا غَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا اما پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے مرد خواہ چاہت نال نہیں بول دے، اللہ دی وحی نال بول دے نے، لہذا قرآن دی طرح حدیث پاک لا رہے بافیے، قرآن لا رہے بافیے، محمد مصطفیٰ دی حدیث لا رہے بافیے، آپ دی ذات لا رہے وے اور آپ دی بات بھی لا رہے وے۔ توجہ فرمائیے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جدوں اس چروائے نے پورا بیان فرمایا ہے، محفل دے وچوں ایک بندہ اٹھ کے آندا ہے، محبوب جی بھیڑیا بول دا، بھیڑیا بول دا، بھیڑیا بول سکتا ہے؟ چونکہ نئے صحابہ اسلامی داخل ہوئے سن، اجے زیر تربیت سن۔ عرض کرتا ہے محبوب جی بھیڑیا بول دے، تے آپ نے فرمایا میرا بھی ایمان ہے، میرے ابو بکر عمر دا بھی ایمان ہے، میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر عمر دا بھی ایمان ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے جو فرمایا بھیڑیا بول دے، فرمایا کیوں تساں شک شبہ دا اظہار کیتا ہے؟ میرا بھی ایمان، میرے ابو بکر دا بھی ایمان، میرے عمر دا بھی ایمان، جڑے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی او حدیث جڑیاں عقل دے ظاہری طور تے خلاف نے، ان حدیث دے وچوں ایک حدیث معراج بھی ہے، قرآن اندر بھی ہے، حدیث پاک اندر بھی ہے، معراج دا ذکر۔ ہن معراج نو عقل نال نہیں سمجھا جا سکدا۔ اس دور دے اندر صحابہ کرام دے دور اندر، تابعین دے دور اندر، تبع تابعین دے دور اندر، اس دور اندر تے بنسبت اس دور دے سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ جدوں لوگ ہوائی جہاز تے سفر کر رہے ہیں، اس جہازوں کے دور میں، میزائل کے دور میں، ایٹمی دور میں، میڈیا کے دور میں، یہ سارا ذرائع ابلاغ جو اس وقت موجود ہے دنیا میں، اس کے دور میں کہ یہاں سے بندہ دنیا کے دور ترین ملک کے حالات و واقعات سے ہم آگاہ، وہاں آپ کا دفتر کمپنی چل رہی ہے، یہاں سے آپ کی نگاہ، آپ کا کنٹرول، آپ حاضری غیر حاضری کو چیک کر سکتے ہیں۔ یہ اس دور میں سمجھنا آسان ہے۔ سلام پیش کیجئے اصحاب رسول، آل رسول، تابعین، تبع تابعین کو، جنہوں اس دور میں مانا جس دور میں ماننا انتہائی مشکل تھا، انکار نہیں کیا۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے، میں حتیم دے اندر لیٹے ہویا سا، مسجد حرام دے اندر حتیم والی جگہ تے لیٹے آسا، سی 3 افراد سا، فرشتے آسمان تو آئے، کہن والا فرشتہ کہندا ہے 2 بندیاں درمیان جڑا تیسری شخصیت لیٹی ہوئی ہے، اہی او نے جنابل سانوں بھیجیا گیا ہے۔ فرمایا فرشتہ میرے قریب آیا ہے، میں نے اٹھایا ہے، اٹھا کے لے جایا گیا زمزم دے کول جا کے من لٹا دیتا گیا ہے، اور میرا سینہ پانوں چاک کر دیتا گیا ہے۔ فرما سینے تو لے کے ناف تک، پیٹ تک، یہ ساری جگہ چاک کر دیتی گئی ہے۔ چاک کرن تو بعد میرے دل پاک نو باہر نکال لیا گیا ہے، پھر دل نو زمزم دے نال دھویا گیا ہے۔ دھوئے دون تو بعد ایمان و حکمت ایک تھالی اندر سی، جڑے فرشتے دے ہاتھ دے اندر سی، اس دے وچ ایمان و حکمت میرے اندر بھر دیتا گیا ہے۔ پرن تو بعد پھر سی دیتا گیا ہے، پورے وجود نو جویں چیرے آ گیا سی، جویں شک کیتا گیا سی، جویں پھاڑے آ گیا سی، اسی طرح دل نو اندر رکھ کے سی دیتا گیا ہے۔ پھر میرے واسطے ایک سواری لے آئی گئی، جو خچر تو قد اندر چھوٹی سی، گدھے تو بڑی سی، سفید رنگ سی، انہوں براق کیا جاندہ سی۔ میں کیا گیا محبوب جی اس براق تے سوار ہو جاؤ۔ میں سوار ہون لگا، سواری ڈری اور بدکی۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے براق ٹھہر چاہ، جڑا آج تیرے ہوتے سوار ہون لگے او جا انسان اللہ نے اپنی مخلوق جو پیدا ہی کو نہیں فرمایا۔ سب تو اعلیٰ افضل جنہ دے بارے قرآن اعلان کردہ ہے، فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ ایسی شخصیت تیرے تے سوار ہون لگی ہے۔ براق نے جدوں نبی علیہ السلام فرماتے میرا نام سنے، تھام گیا، رک گیا ادب و احترام نال، اور میں اوپر سوار ہو گیا۔ تے اس دن جناب ایک قدم جدوں نے چکیا، فرمایا اتھوں جا قدم ٹکدا سی جتھے او دی نگاہ جاندی سی۔ ایک قدم اس طرح چکاندے اڑتے اڑاندے مینوں لے آ کے پہنچایا بیت المقدس دے اندر، شام دے اندر۔ باہر آ کے میں اتاریا گیا، میں اتریا،
اور اس براق نو بن دیتا گیا اس کنڈے نال جس کنڈے نال سارے انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں بنیا کردے سن۔ جو ہوئی میں اندر داخل ہویا تے بڑے خوبصورت چہرے والیاں شخصیات ایویں میں کھڑیاں نے جویں کسے دا انتظار ہوندا ہے۔ میں اندر داخل ہویا، فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں موسیٰ پیغمبر نو ویکھیا، بڑا طویل القامت شخصیت، جسہ بڑا مضبوط، اور جویں ساڑے ملک دے اندر علاقے اندر قوم سنہوا انہاں دے لوگ ہوندے نے عرب دے اندر اس طرح دے اس قبیلے چمن لگ دے سن۔ تے جے میں عیسیٰ بن مریم نو ویکھیا انج لگ دے سن جویں میرا صحابی عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جدوں میں ابراہیم علیہ السلام نو ویکھیا انج لگ دے سن جویں میں محمد ایوان صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل مشابہت میرے نال سی ابراہیم علیہ السلام دی۔ آپ پوری حقائق بیان فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں نے آگے ہونے دا حکم دیتا گیا، میں 2 رکعت نماز پڑھائی انبیاء علیہ السلام نو، انہاں صفحہ درست کی دیا گیا، میں نے کیا گیا محبوبہ تشریف لے آؤ۔ سوچ رہا سا آج سارے انبیاء علیہ السلام موجود نے، کون جماعت کرائے گا؟ فرمایا من دسیا گیا محبوبہ جتے تسی ہو وہ کوئی اور مصلی امامت تے نہیں آ سکتا، آئیے جماعت کروائیے۔ میں مصلی امامت تے تشریف لے گئے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر آپ نے فرمایا میرے واسطے معراج لگا دیتی گئی، یعنی سیڑھی لگا دیتی گئی، جنہوں سیڑھی کہو یا لفٹ کہو، جو میں اوپر پاؤں مبارک رکھیا اس نے اوپر تے اٹھنا شروع کر دیتا، جویں لفٹ اوپر نو جاندی ہے مگر وہ کلوز ہوندی جاندی ہے، وہ معراج وہ سیڑھی میں اوپر پہنچیا۔ جبریل علیہ السلام میرے نال نے جو ہی پہلے آسمان تے پہنچے، دروازہ جبریل علیہ السلام نے کھٹکھٹایا، اندروں آواز آئی کون؟ میں جبریل، تواڈے نال کون؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلایا گیا، جی ہاں بلایا گیا، دروازہ کھول دیتا گیا ہے، اگے آدم علیہ السلام نے میں نے مرحبا گیا ہے، پھر میں دوجے آسمان تے گیا ہے، وہی جو پہلے آسمان دروازہ کھولیا ہے میں کھولیا گیا ہے، عیسیٰ ابن مریم ادریس علیہ السلام دے نال، فرمایا حضرت عیسیٰ ابن مریم تے سیدنا یحییٰ علیہ السلام ملاقات ہوئی ہے، پھر تیسرے آسمان تے میں لے جایا گیا ہے، سیدنا ادریس علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی ہے، پھر اس طرح آگے میں بڑھتا کیا انبیاء علیہ السلام ملاقاتاں ہوں دیا گئی آنے، 5ویں آسمان تے میں پہنچیا، ہارون علیہ السلام نے ملاقات ہوئی ہے، میں 6 آسمان تے پہنچیا، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ملاقات ہوئی ہے، پھر آپ فرماتے نے میں 7ویں آسمان تے جدوں چڑھیا ویکھیا اگے بیت المعمور ہے جڑا اہل اسمان دا قبلہ ہے، فرشتے جدا طواف کر رہے ہیں، جدے اندر داخل ہو کے عبادت کر رہے ہیں، وہ اتنا بیت المعمور ہے، اتنا بڑا ہے کہ 70,000 فرشتہ روزانہ داخل ہوندہ ہے، وہ دے اندر عبادت کرنے واسطے جڑا ایک واری فرشتہ اندر داخل ہو گیا دوبارہ قیامت تک اس دی باری نہیں آئے گی۔ اتنے فرشتے نے اللہ دی مخلوق آسمان تے جڑے اس دا طواف کر رہی ہے، بیت المعمور تھے اندر عبادت کری ہیں، رونقہ لگی آنے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور دے نا ٹیک لگا کے بیٹھے نے، انہاں میں نے سلام مرض کیتا ہے، نالے خوش آمدید کیا ہے، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 آسمان تو ملاقات تو بعد میں آگے پڑھیا، سدرۃ المنتہا تک پہنچیا، جتھے میں کلمہ دی آواز سنی، بڑی پررونق آواز، بڑی پیاری آواز آ رہی ہے، اللہ دے فرشتیاں نو اللہ طرف احکامات مل رہے ہیں، وہ اگے لکھ رہے ہیں، کلمہ دے لکھن دی آواز میں محسوس کیتی ہے، فرما سدرۃ المنتہا تک میں پہنچیا، اتھے رب نال ہم کلام ہوئے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ سنیے بعض لوگاں نے غلط فہمی پیدا کیتی ہے کہ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج دی رات رب نال معانقہ کیتا ہے، کسی نے کیا جبھی پائی، کسی نے کیا ملاقات کیتی ہے،
کسے نے کیا رب دا چہرہ پانوں ویکھیا ہے، کسے نے کیا ہیک کے جڑا ہیک نوں دو کر جانے او کافر تے مشرک کے اللہ تے نبی ہیک ہو گئے نے۔ یہ ساری چیزیں باطل ہے، اللہ دی شان اس تو پاکیزہ ہے۔ کوئی مخلوق او دے وچ داخل ہوئے یا او مخلوق دے اندر داخل ہوئے، او مخلوق تو جدا ہے، اپنے عرش تے بلند ہے۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پاس سیدنا مسروق رحم اللہ تابی تشریف فرمانے اماں جی ایک میں توڑے کولوں مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرما دسو مسروق، دسو ابو عائشہ، سیدنا مسروق دی کنیت ابو عائشہ، دسو کی مسئلہ ہے؟ فرما میں پوچھنا ہے اماں جی یہ گلتے دسو، معراج دی رات نبی علیہ السلام نے اللہ دے چہرے دا دیدار کیتا سی۔ سیدہ کائنات سن کے فرما دیا نے، ام المومنین فرما دیا نے مسروق ایک گل کہنال میرے تے تو رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں، ایک گل کہنال تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ کیسی بات کہیے سن لے، ترے باتاں پکیاں لکھ لے اور کدے بھی انہاں باتاں دے اندر گمراہی دا شکار نہ ہوویں۔ اور سن لے جیڑا بندہ اے تین باتاں کوے سمجھی کہ وہ بندہ گمراہ ہے، وہ بندہ جھوٹ ہے۔ پہلی بات کہ رب نو مصطفیٰ نے معراج دی رات ویکھیا ہے۔ فرما جیڑا یہ بندہ کہندا ہے جھوٹ بولے گا، ایک کون فرما رہے؟ سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا تو قرآن نہیں پڑھیا، لا تدرکو الابصار، کوئی آنکھ اس نو ویک دنیا دی کوئی آنکھ اللہ نو نہیں ویک سکتی۔ اور جیڑا بندہ ایک کوے کہ نبی علیہ السلام کل دی بات جان دینے انہیں بھی جھوٹ بولے ہے۔ جیڑا کوے کل کی بات محمد مصطفیٰ جانتے ہیں، فرمایا اس نے بھی رب پر رسول پر جھوٹ بولا ہے۔ اور جس نے یہ بات کہی کہ محمد مصطفیٰ نے جمعرات کی رات اپنے رب کے چہرے کو دیکھا ہے، اس نے بھی جھوٹ بولا ہے، یہ پلے باندھ لو۔ سیدنا عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو ذر غفاری سے اگر میں نے دیکھا ہوتا محمد رسول اللہ کو ملاقات ہوتی تو فرمایا کہ میں مسئلہ اپنے نبی کو ضرور پوچھدا، اے ابو ذر ملاقات جو نوئی حضور نال جے ہوئے ہا میں ویکھا ہاں حضور نو تو میں سوال نبی پاک کو ضرور کرا ہاں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں اپنے رب نو ویکھیا سی؟ سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں جڑا سوال تو نبی پاک نو ملیا تے ویکھیا تے کرنا سی، اے میں محبوب نو ملیا بھی صحیح تے میں سوال حضور کو پوچھیا بھی صحیح، یہ تے سوال میں پوچھیا سی، آپ کو پوچھیا سی محبوب جی تساں اپنے رب نو ویکھیا سی؟ فرمایا نہیں، وہ تو نور ہے، میں نے اس کو کیسے دیکھنا تھا؟ میں نے ایک نور دیکھا ہے بس، اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا۔ قرآن پڑھیے، حدیث کا مطالعہ کیجئے۔ اگر میرے محبوب معراج کی رات اپنے رب کے چہرے پاک کو دیکھتے، اللہ کی قسم نہ قرآن خاموش رہتا نہ محمد کی حدیث خاموش رہتی۔ قرآن یہ کہتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے معراج کرائی اس لیے تھا کہ اپنیاں نشانیاں دکھائیں۔ سب سے بڑی عظمت یہ ہوتی، معراج کے سفر کا نچوڑ یہ ہوتا، اگر پیغمبر نے اپنے رب کے چہرے پاک کو دیکھا ہوتا تو سب سے قرآن پاک میں پہلے یہی بیان ہوتا کہ ہم نے محبوب کو معراج کرایا تاکہ بلائیں اور اپنے چہرے کا زیارت کرائیں۔ قرآن خاموش ہے۔ قرآن کہتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے معراج کرایا تاکہ اپنے محمد کو، اپنے محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنیاں نشانیاں دکھائیں۔ نشانیاں دیکھیے اور وہ سنے۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر میرے واسطے جنت نو کھول دیتا گیا، جنت ہی میں سیر کی تھی، جنت محلات ویکھے، جنت یا نعمتہ چیزاں ویکھیا، پھر میں جنت جو باہر نکلیا، فرمایا میں نو جہنم دے مناظر دکھائے گئے۔
سود خورن عذاب ہوندیاں وکھایا گیا، زنا خارانوں عذاب ہوندیاں وکھایا گیا، انہاں نوں گندگی غلاظت والا جڑا عذاب ہو رہا سی وہ میں ویکھیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ خطباء نوں میں عذاب ہوندیاں ویکھیا۔ کچھ مولوی سن، خطباء تھے، ان کو عذاب ہو رہا تھا کس میں؟ جہنم۔ میں پوچھا جبریل علیہ السلام کو لے کون نے؟ فرمایا توڑی امت خطبہ کرام، اے خطبہ اعظام، یہ سارے خطیب پاکستان اکٹھے، یہ خطبہ ہے تمہاری قوم کے، تمہاری امت کے خطبہ ہیں۔ میں پوچھا پھر یہ خطبہ کرام جہنم میں کیوں؟ فرما محبوب جی لوگ نواز کرتے سن، اپنے وجود نو بھول جاندے سن، لوگوں کو واز کرتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ جو بیان کرے اور عمل نہ کرے اس کو عذاب ہوگا، اور جو بیان ہی غلط کرے بتاؤ وہ کہاں ہو؟ جو بیان صحیح کرے، حق کرے، قرآن پڑھے، احادیث پڑھے، دین پڑھے، شریعت پڑھے، سچی بات کہے، سچی بات بیان کرے لیکن عمل نہ کرے، وہ جہنم میں رسول اللہ نے دیکھا ہے۔ اور جو ممبر پہ چڑھ کے بات بھی غلط کرے بتاؤ وہ کہاں جائے؟ فرمایا میں نے دیکھا خطباء کو عذاب ہو رہا۔ تسی ہن سنو، خطبات آئے نہیں سن، خطبات جب پیدا ہی نہیں سی ہوئے تے عذاب کی میں ہو رہا سی؟ یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ جڑے بندے جمے نہیں، پیدا ہوئے نہیں، پڑھے نہیں، خطیب بڑھے نہیں، دنیا چاہے نہیں، محمد مصطفیٰ کو عذاب ہوتے دیکھ لیا ہے، اس لیے مانیے کہ میرے محمد مصطفیٰ کی حدیث حق۔ آج دنیا میں ایسے خیالات موجود ہیں، پاکستان 2030 میں ایسا ہوگا، 2050 میں پاکستان کی یہ صورت ہوگی، یہ اندازے، یہ تکے، یہ جناب پورے نقشے ماڈل بنا کے امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر یہ حق ہے، اگر رب بیان کرے تو شک کیا ہو سکتا؟ انبیاء کو دیکھا، انبیاء کو نماز پڑھتے دیکھا، کسی نبی کو سیر کرتے دیکھا، کسی نبی کو اونٹ پہ گھوڑے پہ سواری کرتے دیکھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی آج سے 30 35 40 سال پہلے علماء فوت ہو چکے، ان کی کیسٹیں آج بھی ہم میڈیا پہ سن رہے ہیں، چہرے دیکھ رہے ہیں، ہاتھ کا ہلنا، اٹھنا بیٹھنا، جلوس جلسہ پروگرام خطبہ درس واعظ نصیحت سن رہے ہیں۔ اگر آج سے پہلے فوت ہونے والے 40 سال 30 سال پہلے علماء کی ریکارڈ شدہ باتیں، تصویریں، واعظ خطاب ہم سن سکتے ہیں تو آج کون سا مشکل ہے محمد کی حدیث کو ماننا؟ کیا اللہ اپنے نبیوں کی وہ باتیں، وہ اعمال جو زندگی میں کرتے رہے، کیا وہ میرے محمد مصطفیٰ کو رب نہیں دکھا سکتا؟ کیا مرے ہوئے بندے کو آپ خواب میں نہیں دیکھتے؟ فوت شدہ بندے کے ساتھ آپ نہیں ملتے؟ باپ کو فوت ہوئے 10 سال ہو گئے، آپ آج رات خواب میں، آپ کا باپ آپ کو خواب میں آ سکتا ہے؟ اصلی صورت میں اس کو دیکھ سکتے ہو، اسے بات کر سکتے ہو، اس کے ساتھ مل کے کھا سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، ابا جی کو موٹر سائیکل پہ چڑھا ہوا دیکھ سکتے ہو، جہاز پہ چڑھا ہوا دیکھ سکتے ہو، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے دیکھ سکتے ہو، بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھ سکتے ہو، ہنستا دیکھ سکتے ہو، مسکراتا دیکھ سکتے ہو۔ اگر تمہارے آج گھر پہ سوئے ہوئے چرپائی پر تجھے آج رب تمہارے فوت شدہ باپ کے منظر کو دکھا سکتا ہے، کیا محمد مصطفیٰ کو دنیا سے پہلے چلے جانے والے نبیوں کی زیارت اور دیدار اور ان کی وہ مثالی اجسام نہیں دکھا سکتا؟ کون سا مشکل ہے اس دور میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفر معراج، حدیث معراج کو سمجھنا؟ آج تو ہمارے سب کو سامنے ایک چیز عوام میں بعد میں آتی ہے، جھلکیاں اس کے پہلے آ جاتی ہے۔ عذاب ابھی دنیا میں لوگ آئے نہیں،
اللہ عذاب کے مناظر پہلے محبوب کو دکھا رہا ہے، اس لیے کہ رب قادر ہے کہ قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت کا زمانہ جاری ہے۔ جو کوئی سمجھ آ گیا، جو سمجھ نہیں آیا انشاءاللہ قیامت تک آ کے رہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں بھام شک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں واپس پلٹ، جدو میں واپس آیا معراج تو رب نال ہم کلام ہو کہ اللہ دی نشانیت دے کے میں واپس پلٹیا، 6ویں آسمان تے پہنچیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ ملاقات ہوئی، فرمایا محبوب جی اللہ نے دونوں کی عطا فرمایا ہے۔ اور یاد رکھو پتہ نہیں اللہ نے 3 تحفے معراج کے دیے جو صحیح مسلم سے ثابت ہے، 3 تحفے۔ معراج کی رات منانا مولویوں کو یاد ہے، میناروں پر بتیاں یاد ہیں، یہ نہیں یاد کہ ملا کیا تھا معراج میں، مقصد معراج کیا تھا، تحائف معراج کیا تھے، انعامات معراج کیا تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من معراج دی رات سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہے اللہ نے یہ مجھے معراج کی رات تحفے میں عطا فرمائی۔ ساری رات معراج علی رات جاگن والے بندے نے وہ تحفہ کو نہیں پتا، وہ آیات یاد نہیں ہے، ان کا معنی یاد نہیں ہے، مفہوم یاد نہیں ہے، اس میں جو عقیدہ ہے وہ یاد نہیں۔ دوسرا ہے نا اللہ پاک نے فرمایا محبوب جاؤ امت کو کہہ دینا شرک بس نہ کرے، شرک نہ کرے، گناہوں کو میں اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دوں، شرک نہ کرے۔ فرمایا مجھے معراج کی رات یہ انعام ملا کہ میری امت میں سے جس بندے نے شرک نہ کیا اللہ معاف کرے۔ شرک نہ کرنے والا ہون تک امت کھڑی ہے مشرک ہو ہی نہیں کوئی سکتا، شرک کوئی کر ہی نہیں سکتا، شرک تے ہوندہ ہی نہیں، شرک تے اونجے موک گیا، شرک زمین تے ختم ہو گیا، شرک پہلے ہوندہ ہی، ہون نبی پاک دی امت کوئی مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ موج میلہ لگیا کہ شرک ہو ہی نہیں سکتا، لہذا جو مرضی کرو، کلمہ جو پڑھیا پھر مشرک آدھا، لا الہ الا اللہ جو پڑھیا بھلا لا الہ الا اللہ پڑھنا والا بھی مشرک ہو سکتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا والا قاتل ہو سکتا ہے، قتل کرے، زانی ہو سکتا ہے زنا کرے، شرابی ہو سکتا ہے جے شراب پیوے، سود خور کلمہ گو ہو سکتا ہے جے سود کھاوے، کلمہ پڑھ کے رشوت لوے تے راشی ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھ کے ڈاکہ مارے ڈاکو ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولے تے قذاب ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھ کے شرک کرے تے مشرک نہیں ہو سکتا۔ صرف مشرک ہونے تے پابندی لگی ہے، بین لگیا ہے، اس واسطے کہ یہ سارے آستانے یہ سارے تھان شرک کی مچ گئے ہیں۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہاں شرک ہوتا ہے تو لوگ کیسے جائیں گے؟ اس لیے یہ تصور دیا گیا کہ ہن مشرک کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس واسطے جو مرضی ہے کرو۔ پھر جا کے سوال کرو، پوچھو بھائی اللہ کے بندو قبر پہ سجدے نہ کرو، او جی اسی کدوں آنے سجدے کرو، اے لوگ آپ کر دیں، جائے لوگ ان عوام بے وقوف عوام کلا نام خود آندھیں تو سجدہ کر دیں، ساڑھی کوئی تقریر ساڑھی کوئی تحریر ساڑھی کوئی کتاب وکھا دے ہو جید وچ اساں یہ کیا ہوئے کہ قبرہ تے سجدے کرو، اے جاہل لوگ آپ کر دیں۔ میں کہے تسی جاہلانو منع کرو، رکین دے جی نہیں رہن دے، آپ کر دیں، اسی نہیں آندے کہ قبر تے سجدہ کرو، جاہل لوگ خود کرتے۔ تو میں کہے تو اس طرح ہی ہے جو بندہ کوئی سرگو دے گول چوک دے بہ جائے، شراب دا مٹکا جا بھرے، اتے چھپر لا کے ٹھنڈ با کے عشق سی لا کے نال پیالے چا رکھے، تو جیڑا بندہ اندر جاوے انہوں شراب دے وچوں مٹکے دے وچوں گلاس پیالہ بھر کے پوائی آوے، تو بندہ ایک سیانا شام نو جا کے انہوں کہے با اللہ دے بندے تو شراب پہ واندہ رہے ہیں سارا دن، لوگاں نشہ پھیلا رہے ہیں، شراب پھیلا رہے ہیں، میں تو نہیں کسی نہ کیا شراب پیو، آپ ہی لوگ آئے سن، بندہ کہے ہو بے وقوف آدمی آپ آئے سن، یہ تو شراب پہ وانا نہیں سی، تو نچوڑیا کیوں، بنایا کیوں، مٹکا بھریا کیوں، چوک رکھیا کیوں، وچ برف پا کے کیوں رکھیا،
جیڑا آیا انہوں پیالے بھر کے پا کے کیوں دیتا ہے؟ جے تسا سجدہ قبر تے کروانا نہیں سی تے پکی بنائی کیوں؟ کبہ بنایا کیوں؟ دربار بنایا کیوں؟ اوپر استانہ لکھا کیوں؟ اوپر عبارتیں لکھ کے وہاں مجاور بٹھائے کیوں؟ جو نظریں لے کے آئے ان سے لی کیوں؟ کیسے مان لوں کہ تم سجدہ نہیں کرواتے؟ کون کرواتا ہے؟ اس کا موجب کون ہے؟ سبب کون ہے؟ جس نے نہ کروانا ہو اس کے بارے میں سنیے۔ سجدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ فرماندیاں نے اسا نبی پاک نے حجرہ پاک کی دفن ہی اس واسطے کیتا سی کہ کھلے میدان میں بقیع میں دفن کریں گے تو لوگ سجدہ کریں۔ ہم نے چھپا کے دفن کیا تھا محمد مصطفیٰ کو اپنے حجرہ پاک میں، تاکہ حجرہ پاک میں اندر قبر ہوگی، باہر میں بیٹھی ہوں گی، تاکہ محمد کی قبر پہ کوئی سجدہ نہ کرے۔ باہر رہائش تھی، اندر حجرے میں آپ کی قبر پاک تھی، عبادت سے بچانے کے لیے۔ ہون بھی نبی پاک کی قبر کو اتنا محفوظ کر دیا گیا ہے کہ جس نے کوئی سجدہ کرنا ہو یا کر رہا ہے یا کوئی انداز یا کوئی حرکت کرتا ہے تو باہر ہی کرتا ہے۔ مصطفیٰ کی قبر پر تک جو کئی میٹر نیچے وہاں تک کوئی بادشاہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بادشاہ بھی اندر داخل ہو گیا، اسی جالی تو باہر تے بادشاہ وڈیرے لوگ جالی کے اندر ہوتے ہیں۔ محبوب کی قبر پاک اندر ہے، پھر اس کے بعد جالی کے اندر چار دیواری ہے، اور اس چار دیواری کے نیچے 13 میٹر یا 17 میٹر نیچے آپ کی قبر پاک ہے، وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے نبی کی قبر کو محفوظ کر دیا۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے سجدہ نہیں کرنا تھا۔ فرمایا میں پلٹا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا محبوب جی کی ملے ہیں 3 تحفے۔ پہلا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات، دوسرا تحفہ شرک نہ کرے تو امت کی معافی، فرمایا تیسرا تحفہ ملے ہیں 50 نمازیں، 24 گھنٹے اندر دن رات میں 50 نمازیں۔ موسیٰ کلیم اللہ فرمان لگے محبوب جی یہ نمازاں توڑی امت نہیں پڑھ سکے گی، میری امت بہت کم نمازاں فرض سن، لہذا واپس جاؤ، رب تے ہاں تخفیف دی درخواست کرو۔ نبی علیہ السلام واپس پلٹے، فرمایا میرے اللہ میری امت کمزور ہے، نہیں پڑھ سکے گی 50 نمازیں، میرے محبوب 40 10 معاف ہو گئی ہیں۔ ایویں آندے رہے، موسیٰ کلیم اللہ واپس بھیجتے رہے، 5 نمازاں رہ گئی ہیں۔ نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا محبوب جی تھوڑی امت 5 نمازاں بھی نہیں پڑھے گی۔ فرمایا اے موسیٰ ہن میں جانے شرم آندی ہے، حیا آندی اپنے رب تو، میں نے امت تے مان ہے، میرے امت تے فخر ہے، میری امت 5 نمازاں پڑھے گی۔ فرمایا میں واپس پلٹیا، راہ ہوتے میں آندے آندے میں قریش مکہ دا ایک قافلہ جڑا شاموں واپس آ رہے اسی مکے حال، وہ بھی میں وہ اتوں دی گزریا، وہ بھی میں ویکھ لیا۔ میں واپس پہنچایا، سویرے سے گھر والے نوں دسیا سیدہ ام ہانی جو شیر خدا محبوب خدا علی رضی اللہ تعالیٰ دی ہمشیرہ محترمہ نے، سیدہ ام ہانی نے فرمایا محبوب جی یہ گل تسی ساری معراج دی بیان تے فرما دیتی ہے، ساڑھا ایمان ہے کہ توڑا فرمانا حق ہے، لیکن بار نہ دسیا جے اس واسطے کہ لوگ مزاق اڑان گے، کون مانے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو رات تھوڑے سے اندر سارا صبر کون مانے گا، نہ بیان کریا جے۔ فرما میں بیان کرانگا، با سویر ہوئیے، معراج تو اگلے دن سویر ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ تے بیٹھے نے تے پریشان بیٹھے نے، وہ سارے دل خیالات آر رات دے پورے سفر دے خیالات نے، تے کوئی اہم بات ہوئے بندہ اپنی سوچ مگن ہوندہ ہے۔ اچانک آن نکلے ابو جال کہندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان بیٹھے ہو، کوئی نوی وحی شہید نہیں آ گئی، مزاق اڑاندہ سے کوئی نئی وحی آ گئی ہے، کوئی نیا پیغام آ گیا ہے، کوئی نوا مسئلہ بن گیا ہے، کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ نبی پاک فرمایا ابو جہل گل تے ویندی ہے، کہنے لگا کیوں ہے؟ فرمایا راتوں رات میں شام گیا ساں بیت المقدس، کہنے لگا عشاء والے رات ہے تسی ایتھے سو؟ فرمایا جی، سویرے پھر ایتھے ہوتے، پھر تسی کیڑے ویلے گئے ہو؟ فرمایا رات، ایک وقت دماغ چکرانا سی نا، بن جائے دے تو آنو کبے، اثر دی نماز تو بات اور بندہ اٹھ کے کبے میں جمعہ ایتھے پڑھیا،
تو پھر میں مکے گیا تو طواف شواف کر کے اثر آ کے پھر پڑھی تو ساکھنا بے وقوف ہے انہوں ذرا مارو میں جمعہ ساڑھے نال پڑھے ایسا زور لیتے سی اثر لطو بھی ہو کے آ گیا ابو جہل کہنے لگا رات تو یہاں تھے سویرے پھر یہاں کیا کہہ رہے ہو فرمایا بیت المقدس گیا ہوں 40 دنوں کا سفر ہے رات کے تھوڑے سے میں گیا تھا آ گیا ہوں کہنے لگا اچھا بیت المقدس شام گیا فرمایا اگلی پوری گل تے سن لے میں پہلے اسمان تے پھر گیا اسمان تے اے ہون تک امریکہ اندر ہے بس چاند تے اسی گئے ہجے تک کئی بندے نہیں مندے بھائی جھوٹ بولتا ہے کوئی نہیں گیا آسمانوں پر وہ تو 500 کتنا سفر ہے فرمایا 500 سال تو راتوں رات آ گئے فرمایا پوری بازن میں دوسرے آسمان پہ بھی گیا تیسرے پہ گیا چوتھے پہ گیا 5ویں 6ٹھے 7ویں آسمانوں پر گیا جنت کی سیریں کی تو واپس آیا سارے انبیاء بھی مل آیا تے رات ہوتے توڑا قافلہ جڑا نا شام نو گیا ہویا سی وہ بھی آ رہے سی وہ بھی میں ویکھیا تے اتنے دن بعد فلاں دن تے پہنچ جائے گا کیوں اس واسطے کہ اینا سفر رہ گیا سی تو پہنچ جائے گا کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑی گل تو میرے نال کیتی ہے ایک ابو جہل سن رہے ہے مصطفیٰ سنا رہا ہے کہنے لگا ہے بجائے اس دے کہ میں دی تصدیق کراں یا جھٹلاواں میں اگر سارے قریشین بلا لاواں تے سارے دے سامنے گل کرے سو فرمایا بلا لے انہیں آواز مرے قریشیو آ جاؤ تو نوی حدیث سنائی قریشی سارے آ گئے تو کہنے لگا ابو جہل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری ساری قوم آئی کھڑی ہے دسو ذرا جو من دس دے سو نبی علیہ السلام نے پھر میرا آج دا سفر شروع کیتا ہے قریش حدیث اندر اندر تالیاں مارن لگ پہ مزاق اڑان لگ پہ باہر نکلے تے کہن لگے جڑا گل ہون ہاتھ آئی ہے نواں مسلمان ہونا ہی کوئی نہیں تے پرانے نہ رہنا کوئی نہیں تالیاں مارتے مزاق کرتے باہر نکلے نے کون مانے گا اس دور اندر اے بات اللہ دا امر ویکو صحابہ دا ایمان ویکو جو ہی ابو جہل باہر نکلے مزاق اڑان لئی قوم نو نال لے کے سب تو پہلے ملاقات ہی اللہ نے جدہ چن کے کروائی ہو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ابو جہل کہنے لگا ہے سب تو اونچا ہے سب تو پیارا ہے سب تو قریبی ہے سب تو اعلیٰ ہے سب تو زیادہ محبوب علیہ السلام دے ہوتے جان قربان کرنے والا ہے جے اے نال نہ رہے آتے پھر کسے نہیں رہنا پہلے انہوں شکار کرو ابو جہل کہنے لگا ہے ابو بکر اے ابو قحافہ کے بیٹے ایک گل تے دس جی دسو جے کوئی بندہ ہے سارا دعویٰ کرے تیری کا کی خیال ہے کہ میں بیت المقدس گیا راتوں رات پھر میں 7 آسمانہ دے گیا سیر کی تھی صدیق نے ساری بات سن کے ابو جہل کونوں حدیث کون سنا رہا ہے ابو جہل سن کون رہا ہے صدیق سیدنا صدیق فرمان لگے ابو جہل ایک گل جڑی تم کہیے بالکل عقل دے خلاف ہے اینج تے نہیں ہو سکتا لیکن پہلے اے دس ایک گل فرمائی کیسے دعویٰ کنے کیتا ہے کہنے لگا مکے جھور کون ہے جڑے ہو جائے دعویٰ کرے توڑا ساتھی توڑا مرشد جنہوں مرشد آندے ہو جنہوں نبی آندے ہو اسی نعوذ باللہ مجنون دیوانہ پاگل آندے ساں تسی نبی آندے ہو ویک اپنے نبی دی بات انہاں اے گل فرمائی ہے صدیق نے کیا ابو جہل سن لے دنیا دا کوئی انسان کوے تے جھوٹے تے جے میرا نبی فرمائے تے سچے صدیق دی بات سن گیا ابو جہل نو ڈبل چکر چڑھے کہنے لگا اے صدیق نے اے گل بھی من لئیے واپس پلٹے آئے تے میں تے کدے کدے غور کرنا کہ صدیق نو واپس آ کے کہنا چاہیے دا سی نا یا رسول اللہ وہ تے ابو جہل تو دے سامنے میں توڑی عزت تے وقار اسلام دی عزت وقار اپنی پارٹی دی عزت وقار پارٹی پیچھے بہت کچھ کرنا پہندا ہے تو میں اوتھے من آیا با توڑی گل ٹھیک ہے لیکن ذرا میں دسو وکھرا ذرا سمجھاؤ واقعی گئے سو تے کیویں گئے ہو تے گل سمجھ تو تبالہ ہے تے کیویں گئے ہو اللہ دی قسم صدیق نے وکھرے بھی آ کے نہیں پوچھا بس آئے ہی محبوب دی محفل چل دے آ رہے ہیں اسمان تو جبریل آئے فرما ابو بکر آ رہے ہیں آج انہوں ابو بکر نہیں کہنا انہوں صدیق کہنا ہے
صدیق ہے، یہ ابو بکر صدیق ہے، قیامت تک پھر صدیق ہے۔ اسی وجہ تو صدیق ہے کہ انہیں حدیث عقل نہیں بھی آئی تے منع تسلیم کیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جدوں صدیق آئے نے فرما محبوب جی میں پنڈ دے اندر فرمایا جتنا سوچو گے اس تو بھی تھوڑا ہے، جتنا سوچو گے جتھے تک تھوڑی سوچ مک جائے گی تھوڑی گنتی ختم ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے اس تو بھی وہ تھوڑا جہا وقت لگا ہے۔ پھر اللہ نے اس دے معراج دے سفر نو بیان کیڑے انداز اندر فرمایا ہے، اس انداز دے اتے ذرا غور کرنا۔ میرے محبوب علیہ السلام دے کول ابو جہل آیا کہنے لگا گئے سو، میں تے ساری رات نیند نہیں آئی، میں سوچتا رہا کیویں گئے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا گیا ساں، کہنے لگا گئے سو؟ فرمایا جی گیا ساں۔ کہنے لگا آسمان تے اسی گیا نہیں، وہ تے ساڑی اپروچ تو کم اچھا ہے، ساڑی پہنچ سوچ تو اچھا ہے۔ بیت المقدس ساڑے دے وچوں کئی لوگ شام اندر گئے نے سفر اندر، انہاں بیت المقدس نوں جا کے ویکھیا ہویا ہے۔ تے جی اسیں بیت المقدس دے بارے چند سوالات کر لئیے تاکہ سانوں سمجھ آ جائے کہ تسی واقعی گئے ہو۔ کون پوچھ دے محمدی بات نو سنن تو بات تصدیق واسطے جرہ دلیل پوچھے، انہوں ابو جہل کیا جاندہ ہے، جڑا محمدی زبان تے یقین رکھے انہوں صدیق کیا جاندہ ہے۔ ابو جہل کہنے لگا کیویں گئے ہو؟ بیت المقدس دیا سا نشانیاں پوچھنیاں نے دس سکتے ہو؟ فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا ساڑھا ایک سوال ہے وے، جدو سوال کرن لگے نا تے نبی پاک فرماتے نے صحیح مسلم دی حدیث ہے کہ میں زندگی چنا کدے پریشان نہیں ہویا جتنا میں اس دن پریشان ہویا۔ کیوں؟ دعویٰ کی تاسی، سفر بیان کی تاسی، ابو جہل نشانیاں پوچھن لگا سی تے نال قریش بھی آئے سن، جنہ جنہ بیت المقدس ویکھے آئے وہ بندے ڈھوڑ کے لے آئے مکے چو، جڑے جڑے شام گئے ہو آ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دی ذرا تصدیق کریے۔ جے میرا کوئی سوال دا جواب ٹھیک نہ ہوندا تے وہ مزاق اڑان دیتے، میں نے شرمندگی ہوندی، میں اتنا پریشان سا۔ جبریل آ گئے، فرما محبوب جی پریشان کیوں ہو؟ فرما رات تو ہی لے گیا سے تے اونا دن دروازے نشانیاں پوچھ دیں۔ فرما محبوب جی رب باندھا ہے پریشان نہ ہو، رات تو ہانوں لے گئے سا، ہن بیت المقدس نوں اٹھا کے توڑی اکھاں دے سامنے کر دینے آؤں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے واسطے کی مشکل ہے محبوبہ، رات تسی گئے سو بیت المقدس ہن تو آڑے کو لا رہے ہیں۔ فرمائے حجے اکھاں، محبوب نے فرمایا حجے انہاں یہ بات کہی ہے تے میرے تے بیت المقدس درمیانوں پردے سارے ہٹ گئے، میں ویکھن لگ پیا بیت المقدس میری اکھان دے سامنے منظر پورا سکرین چل گئی ہے، سارے صحابہ بیٹھن کسے نظر نہیں آ رہا، میں نظر آ رہا ہے۔ میں فرمایا پوچھو کی پوچھنا چاہتے ہو، کرو سوال کی کرنا چاہتے ہو؟ ابو جہل آندہ ہے دسو بیت المقدس دیاں کھڑکیاں کی نیاں؟ آپ نے فرمایا 1 2 3 4 اینیاں کھڑکیاں۔ شتیر کے نین آپ نے کہنا اینے شتیر اینے بالے، حالانکہ سوال ہی پہ وقوف آنے کیوں؟ ہن اس مسجد میں جمعہ پڑھانا پڑھنی کنے سال ہو گئے، میں جو کوئی پوچھے بعد اچانک لاہور جا کوئی بندہ ملے تو کہے توڑے مسجد یا کھڑکیاں کنے، میں نہیں دا سکتا کھڑکیاں کنیاں بالے کتنے دروازے کتنے شیشہ کتنا اٹا کتنی پکھے کتنے، میں نے کی پتا ہے میں پکھے گندا رہا دروازے، یہ کوئی سوال ہے؟ لیکن سوال ضد پہ ہے، کافر ضد پر ہے، منکر حدیث ضد پر ہے۔ کہتے ہیں سمجھاؤ دروازے کھڑکیاں کتنی ہے؟ بیت المقدس میرے محمد کے سامنے آپ گنتے جا رہے ہیں تے او خاموش ہو جا رہے ہیں، جو سارے جوابات دے بیٹھے۔ ابو جہل قریش کو لو پوچھ دے اور میں تے گیا نہیں بیت المقدس اندر، تسی گئے ہو دسو سچ کہندہ ہے محمد یا نہیں؟ سارے گئے ہوئے کہنے لگے اللہ دی قسم محمد دی ایک بات بھی غلط نہیں، جو فرماندے نے ایویں یہ بیت المقدس ساڑھے سامنے پیدا ہوئے، ساڑھے سامنے جوان ہوئے، ساڑھے سامنے نبوت دے مقام تے فائز ہوئے، ساڑھے سامنے کوئی واقعہ نہیں کہ محمد مصطفیٰ گئے ہون بیت المقدس اندر۔ بندہ اپنے بندیاں نو پنڈ دی بستی نو اپنی گلین جان دا ہوندا ہے، فلاں نے حج کیتا ہے نہیں کیتا، فلاں دو بار ملک تو باہر رہا یا نہیں رہا،
یہ تے ساڑھے سامنے دنیا تے آئے تے پھر جوان ہوئے، یہ تے بیت المقدس گئے ہی کو نہیں، پھر انہوں نے کنے دسے ہے تاں ہی اللہ نے بیان فرما لوگوں معراج دا انکار نہ کرے آجے، حدیث معراج دا انکار نہ کرے آجے، کیوں؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير سبحان الذي اسرا بعبدہ، پاک اوزا جنہیں سیر کرائیے اپنے عبد کو، اپنے بندے کو، سبحان کے لفظ کو پہلے لا کے یہ واضح کیا کہ جو تمہارے ذہن میں بہام اشکال آئیں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اوپر کیسے جایا جا سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، جو چیز تمہارے ذہن میں آئے اس کے بارے میں یہ سوچ لو سبحان اللہ، سبحان الذی اسرا، جو لے گیا ہے وہ ہر کمزوری سے پاک ہے، جو لے گیا ہے وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لوگوں نے کہا بشر آسمان پہ نہیں جا سکتا، ہم نے کہا بشر نہیں جا سکتا، لیکن اگر رب لے جانا چاہے تو پھر کوئی روک سکتا نہیں۔ اگر آدم علیہ السلام کا جنت سے نکل کے آسمان سے زمین پہ آنا حق ہے، کوئی شک نہیں ہے، تو میرے محمد کا زمین سے اوپر جانا بھی حق ہے۔ اگر عیسیٰ ابن مریم کا دوسرے آسمان پہ پہنچانا حق ہے، پھر قیامت کے قریب نیچے اترانا حق ہے، تو میرے محمد کا اوپر جانا بھی حق ہے۔ چاہیے تھا، لوگ پوچھتے ہیں معراج پھر کیوں کرایا کیا؟ میں کہا کرتا ہوں اللہ کے بندو کیوں نہ ہوتا، سارے فرشتے، سارے آسمان، ساری زمینیں نیچے ہوتی اور میرے محمد مصطفیٰ اوپر ہو جاتے، تب آئے حق ادا ہوتا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ سارے 14 طبق نیچے ہے، اور سب سے اوپر رب کی مخلوق میں کون ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ جیسا رب کی مخلوق میں کوئی نہیں۔ آپ کی حدیث کو حدیث سمجھ کے، آیت سمجھ کے مانے کہ جو فرمایا سچ فرمایا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ اس عقیدے پہ زندہ رکھے، اسی پر موت تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔